بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح سنتی النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، بات ٹاپک اور ایک بہت مشکل ہو جانے والی چیز ہمارے معاشرے میں نکاح، تو آج نکاح کے اوپر ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے ساتھ میرے عزیز محمد مونس بن اسلم صاحب موجود ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مونس صاحب، نکاح ہمارے معاشرے میں اتنا مشکل اور زنا بہت آسان، اور رسول اللہ کی تعلیم اس کے بالکل اپوزٹ۔ اللہ کے رسول نے جو نکاح کا طریقہ ہمیں بتایا تھا اور نکاح میں جلدی کہی تھی اور کہا تھا کہ تین چیزیں فرمایا تھا، تین چیزیں میں دیری نہ کریں، جیسے ہی اس کا وقت ہو جائے وہ کر لیں۔ ایک نماز، جب اذان ہو نماز کا وقت ہو تو فوراً نماز پڑھ لیں، اس کو قضا نہ کریں۔ دوسرا، جب انتقال ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں بہت جلدی کریں، اس کو تاخیر نہ کریں۔ تیسرا، جب ایک شخص یا ایک لڑکی یا ایک لڑکا جوان ہو جائے تو فوراً نکاح کریں، نکاح کی عمر نہ نکالیں۔ اللہ کے رسول کی تعلیم سے آج ہم مسلمان، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج بالکل اپوزٹ عمل کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ساری سکسیس کو حاصل کریں، پہلے ایک ہمارا کوئی 70 75 100 گز کا مکان ہو جائے، پہلے سکسیس حاصل کر لیں، کریئر میں ہم جھنڈے گاڑ دیں۔ جب پورا کریئر ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ سکسیسفل ہو جائے گا، اس کے بعد نکاح کریں گے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وامام المتقین وانت رسول رب العالمین۔ دیکھیے شہباز بھائی، جو آپ نے بات کری ہے، اور یہ جو آج کل کے ماں باپ جو آج کل یہ چیز تلاش کرتے ہیں ایک لڑکے میں، ان سے کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ آپ نے کس عمر میں یہ سب حاصل کر لیا تھا کہ آپ نے ایک مکان، آپ نے ایک فلیٹ، آپ نے ایک 100 گز سے زمین یہ اپنے نام کر لی تھی، تب آپ نے شادی کری تھی؟ یا آپ بھی ایسی پھٹے حال تھے، یہ تھوڑا سا کام کرتے تھے یا تھوڑی سی آمدنی تھی آپ کی؟ تب یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے یہ ساری باتیں؟ آج کل زنا اتنا آسان ہے، اللہ معاف کرے۔ بس میں ایسی کیا بات بولوں، ویڈیوز کے تھرو 1000 روپے نہیں لگتے میرے بھائی۔ اور زنا کے لیے نہ شکل دیکھی جاتی، نہ خاندان، نہ انکم دیکھی جاتی، نہ کو جو سیلری، کچھ بھی نہیں دیکھتے، زنا ہو جاتا ہے، اٹس اوکے۔ لیکن جب نکاح کی بات آتی ہے تو نسب، حسب، شکل، رنگ، روپ اور خاندان اور آنے والی نسلیں سب کچھ دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بات بتائیں، یہ جو چیز ہے یہ واقعی میں مسلمان ایمان والے ہیں، یا یہ جو میں ایک بات بہت کلیئر صاف تلخ بات کرتا ہوں، یہ وہ مسلمان ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے، یہ وہ مسلمان ہیں جو ہندو سے ہی مسلمان ہوئے؟ واقعی میں ان کے اندر سے وہ ہندو پنا، ہندو گردی نہیں جا رہا، جبکہ دراصل یہ ہندو جو ہندوازم ہے اس میں ہے کہ برہمن ہے تو برہمن سے کرے گا، چھتری ہے تو چھتری سے کرے گا، لیکن وہی چیز جو اللہ کے رسول نے منع کر دی تھی، کاسٹ سسٹم اسلام میں ہے ہی نہیں، کاسٹ سسٹم نام کی چیز اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہے تو اللہ کے رسول ہماری نظر میں سب سے بڑے ہمارے آئیڈیل۔ کوئی بھی شخص آئے اور اماں خدیجہ کو بنو ہاشم سے ثابت کر دے کہ بنو ہاشم سے تھی، اس لیے جی اب اللہ کے رسول کی باقی بھی جو جتنی ازواج ہیں وہ بھی ساری خاندانوں سے ہی تھی، تو وہ ثابت کر دے تو پھر ٹھیک ہے بھائی، ایسی اگر بات تھی تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا نا ایسا۔ اللہ کے رسول تو آئے ہی ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تھے کہ خاندان، نسب، حسب پر فخر کرنا حرام ہے بالکل۔ کہ تم کہو کہ تم انصار ہو، ہم تم میں شادی نہیں کر سکتے، وہ کہے کہ ہم قریش میں ہی کریں گے۔ جس نے کہا ہے نا کہ ہم سید ہیں اور ہم سید میں ہی نکاح کریں گے، اس نے اللہ کے رسول کی سنت کو رون دیا پیٹ کے پیچھے۔ ایک اللہ کے رسول کا آخری خطبہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، حالانکہ اللہ کے رسول کی ایک ایک تعلیمات ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ جو آخری خطبہ ہے اس میں صاف اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم میں سے کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے تقوی کی بنیاد پہ۔ اب تقوی کی بنیاد تمہارے بس کی، ہمارے بس کی تو ہے نہیں کہ ہم دیکھ لیں گے، کہ ہم ناپ لیں گے کہ بھائی اس کا تقوی کتنا ہے یا اس کا تقوی کتنا ہے، ہم تو ناپ نہیں سکتے۔ تو بات تو یہاں ختم ہو گئی۔ اب آتی ہے حسب نسب کی بات۔ یہ جو آج کل کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پٹھان ہیں، ہم پٹھان میں کریں گے، یا سید ہیں سید میں کریں گے، صدیق ہیں تو صدیق میں کریں گے، ان سے ایک سمپل سا سوال، مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا جب اللہ کے نبی فتح مکہ ہو گیا تو لوگ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل نہیں کری پھر کہ یہ جو اللہ کے نبی جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہا یہ اسلام لائے، ایمان نہیں لائے، ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں گھسا تک نہیں ہے۔ تو ایک بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اپنے ضمیر کو مارنا اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا، رسول اللہ کی شریعت پہ چلنا،
ये है ईमान। अपने रिवाजों को, रीति रिवाजों को और अपने कास्ट सिस्टम को रौंद कर अल्लाह की बात मान लेना, उसके रसूल की बात मान लेना, ये है ईमान। लेकिन नहीं अजी, हम कैसे कर लें? आप पठान हो, हम आप में कैसे करें? हमें तो सैयद चाहिए। हमारा एक दोस्त है, नाम तो नहीं लेना चाहिए, नाम लूंगा, उसका कहीं ऐसा मामला होगा, हम तो मना ही करते हैं कि भाई मत करो। अब हो गया जो भी मामला है। अब उस लड़की के घर वाले कह रहे हैं तो पठान दौड़ी है। अब अगर एक लड़का सूटेबल है, कमाता है, फ्लैट है अपना माशाल्लाह से, काम अपना करता है, दीनदार भी है, नमाज वगैरह सब पढ़ता है, तो अगर यहाँ एक बाप अपनी बेटी ब्याह दे तो क्या गलत कर रहा है? लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, नहीं तू पठान थोड़ी, तेरे से नहीं करेंगे। इस दुनिया के सबसे अजीज इंसानों में से एक अजीज इंसान जिससे हर मुसलमान तहे दिल से मोहब्बत करता है वो है मौला अली अलैहिस्सलाम। जब हज़रत अली की, हमारे नबी की एक लौती बेटी हज़रत फ़ातिमा, जो एक लौती तो नहीं, खैर अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जब हज़रत अली की, मौला अली की का निकाह, जब मौला अली का निकाह हज़रत बीबी फ़ातिमा से हो रहा था, उस वक्त हज़रत अली के पास अपना घर नहीं था, आप रेंटेड थे, आप किराएदार थे, आप उस कमरे का किराया दिया करते थे। आपने अपनी निकाह में वो क्या देते हैं, महर, आपने अपनी महर में अपनी ढाल को अल्लाह के रसूल को दे करके कुछ मंगवाया था, उसके ज़रिए से ये महर का सिस्टम पूरा किया गया था। कहने का मतलब ये है कि माँ बाप अपनी बेटी के लिए वो तलाश ना करें जो लड़की के बाप को पाने में 40-50 साल लगे, और लड़के वाले लड़कियों से ये एक्सपेक्ट ना करें कि हम इससे इतना दहेज लें और हम इसको बोझ तले डाल दें कि एक गरीब बेटी का बाप अपनी बेटी को ब्याहने के लिए लाखों रुपए के कर्जे में आ जाए, और एक लड़का जो निकाह करना चाहता है आप उसको इस तानों से और इस बातों से मार दें कि तेरी सैलरी इतनी कम है और तू रेंटेड है। ये सिस्टम, तुम्हारा ये कहना तुम्हारी बेटियों को जिना की तरफ लेके जाता है जिससे तुम बेखबर हो। इन चीज़ों से तुम्हारे बच्चे, जो तुम्हारे लड़के हैं जो हिम्मत करते हैं निकाह करने की, लेकिन सामने वाले जिनसे निकाह हो रहा होता है या जो भी है मुआशरे में उसको ये सुनने को मिलता है कि वो तो रेंटेड है, तो फिर वो कहता है कि ठीक है अगर मैं रेंटेड हूँ, ओन हाउस होने में तो मुझे लग जाएंगे 10-15 साल, तो इन 10-15 साल में मुझे डेली जीना ही करना पड़ेगा। तो इसके पास यही सॉल्यूशन बचता है। एक हमारा भाई है, उसके सामने जब उसने निकाह का प्रस्ताव भेजा ना कि मुझे आपकी बेटी पसंद है और ऐसे ऐसे बात है, मैं निकाह करना चाहता हूँ, मैं कोई हरामकारी का मामला नहीं रखना चाहता, सामने से साफ आवाज़ है 50 लाख रुपए हैं तेरे पास। ये अभी करंट सिचुएशन में वो बंदा है, कहीं गया नहीं है, इस सिचुएशन में है वो आदमी, लड़का जो है, मतलब एक बंदा अपनी पसंद जाहिर कर रहा है। अब एक लड़की भी अपनी पसंद जाहिर करती है, बहुत सी बार, बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है। अबे भाई जब लड़का और लड़की बगैरत नहीं है तभी तो अपनी पसंद जाहिर कर रहे हैं। अगर बगैरत होते तो कितनी देर लग रही है बाहर जाने में, और तुम्हें खबर भी नहीं होगी माँ बाप को कि बाहर गए बच्चे, ऐसे घूमने गए होंगे, किसी सहेली के साथ गया होगा, दोस्त के साथ गया होगा, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। लेकिन बाहर जाके क्या काम हो रहा होगा? नहीं, अगर पसंद जाहिर करती बेशरम